وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، حالات حاضرہ میں علماء کا کردار، اس عنوان پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ تو علماء کی جو ہے تین کیٹیگری بیان کیا تھا کہ دوسری کیٹیگری میں کہا تھا کہ وہ علماء جن کے اندر صفات پائی جاتی ہے، تو اس میں سے ایک صفت ہوتی ہے تقریر کرنا۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی تربیت کیا، اصلاح کیا، لوگوں کو ہدایت کا جو راستہ دکھایا، اس کا بنیادی طور پہ جو ذریعہ تھا وہ حقیقت میں تقریر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتابیں نہیں لکھتے تھے۔ لوگوں کی اصلاح کا جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ تھا وہ تقریر تھا۔ تو ایک بات تو اس بات کو دھیان رکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سال میں خاص کر 52 جمعہ دیا ہے، یہ 52 جمعہ کا اگر صحیح استعمال ہو جائے اور صحیح لوگ یہ ممبر پر سے باتیں کریں تو پھر مزید کسی تقریر کی، مزید کسی جلسہ، جلوس، سیمینار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 52 جمعہ سال کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جو معاملہ بگڑا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں۔ اور ابھی کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ لڑکی کا حصہ باپ کی وراثت میں پیسے پر تو ہے لیکن کھیت پر نہیں ہے، یعنی کھیت جو ہے اس میں لڑکی کا حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر نہلانے والے کی، جس کو نہلایا جا رہا ہے میت کو، اگر اس کی جیب میں ایک چنا بھی نکلا ہے تو وہ چنا بھی سب اس کے وارث ہے۔ یہ آپ کو آخری درجے کی مثال دے دیا۔ یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ جو 52 جمعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دیا تھا، وہ گڑبڑ کر دیا گیا۔ تو اس لیے تقریر ایک بہت بڑا، اس میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو روزانہ کوئی کتاب پڑھتے ہوں؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ باتیں جو آپ کو بتائی جاتی ہے بحیثیت تقریر کے، وہی بات یا تو آپ سنتے ہیں یا جانتے ہیں۔ لہذا تقریر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، تقریر کا جو بنیادی نظریہ ہے، تقریر 2-3 طریقے سے کی جاتی ہے۔ مطلب ہم کو کسی شخص کے بارے میں گاؤں میں، ملک میں، شہر میں یہ معلوم ہوا کہ ایک برائی جو ہے وہ پنپ رہی ہے، تو عموماً مقرر کیا ہوتا ہے، یہ طریقہ رسول بھی ہے کہ وہ نام لیے بغیر اس بات کو وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے اس طریقے سے ماحول خراب ہو رہا ہے، اس طریقے سے برائیاں سوسائٹی میں، سماج میں جنم لے رہی ہیں۔ یہ تو طریقہ رسول ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک خاص آدمی کی بے عزتی کرنے کے لیے ایک آدمی جو مقرر ہوتا ہے وہ اس کو نشانہ بنا کر کے پوری کیا کرتا رہتا ہے؟ تقریر کرتا ہے۔ اگر ایسی تقریر ہم کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر، اس تقریر میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نے چونکہ ایک آدمی کو نشانہ بنایا ہے، لہذا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پہلے اس بات کا دھیان رکھیں، تقریر کا مقصد اصلاح ہونی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان میں جو خرافات ہے وہ ختم ہو۔ نمبر 1، توحید سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں، چاہے سب مخالف ہو جائیں، چاہے اس کو تقریر بند کرا دیں، لیکن توحید سے سمجھوتا نہیں کریں۔ شرک پر بولتا ہی رہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں سے سمجھوتا کیا. مدینے میں تو خیر نہیں، مکے میں بہت سی باتوں سے سمجھوتا کیا کہ لوگ پہلے اسلام قبول کر لیں، پھر دھیرے دھیرے معاملے کو کیا کیا جائے گا، ان کی اصلاح کی جائے گی. لیکن شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے مکے میں رکھا، اور کوئی بھی ایک آدمی بھی اللہ کے رسول کا مخالف نہیں ہوا. بلکہ آپ سب جانتے ہیں، صاحب بولتے تھے سب سے سچے ہیں، امانت دار ہیں، صالح نوجوان ہیں، یہ ساری باتیں بولتے تھے. جب انہوں نے لوگوں کی اصلاح شروع کی، بہت سے ایشو تھے مکے میں. تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کو ایشو بنایا جا سکتا تھا. سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لوگ حملہ کرتے رہتے تھے، اس پر لوگوں کو متحد کیا جا سکتا تھا. صحت کا ایک مسئلہ تھا، اس پر لوگوں کی توجہ دلا کر کے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ جس کو آپ ووٹ بینک کہتے ہیں اکٹھا کر لیا جاتا. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شروع کیا کہ سب سے پہلے ان پر شرک سے گفتگو شروع کی جائے، اور اس سے سمجھوتا کسی بھی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گاؤں گاؤں قبریں بنی ہوئی ہیں، گاؤں گاؤں قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی محلہ شہر میں نہیں ہے کہ جہاں پر ایک جعلی قسم کی قبریں موجود نہ ہوں. تو یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو 52 جمعہ ہے وہاں سے شرک پر کیا کر لیا گیا ہے؟ سمجھوتا کر لیا گیا ہے. لہذا مقرر کو چاہیے کہ سب چیز کو مصلحت سے بات کرے، زبان اچھی استعمال کرے، لیکن شرک سے سمجھوتا نہیں کرے. شرک سے اگر سمجھوتا کریں گے تو بھیڑ اکٹھا ہو سکتی ہے. غور سے سنیے گا اس جملے کو، بھیڑ اکٹھا ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھیڑ کسی کام کی نہیں ہوگی. جب وقت آئے گا مسلمانوں پر یا اس جماعت پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھیڑ جو ہوئی اکٹھا نا، یہ ہومیوپیتھک کی گولیوں پر اکٹھا ہوئی ہے، جو میٹھی میٹھی کھاتے ہیں. آپ نے اگر ان کو ایلوپیتھک کا کیپسول پلاسٹک نکال کر دے دیا تو کیسے کھائیں گے؟ لہذا کوئی بھی تمہارا ساتھی نہیں بنے گا. مدینے میں اسلامی حکومت اللہ کے قیام کا ایک پورا ٹائم ٹیبل تھا. یہی وجہ ہوئی کہ مکے میں کوئی سمجھوتا نہ کر کے 13 سال لگاتار محنت کرنے کے باوجود بھی ایمان کتنے لوگ لائے؟ زیادہ سے زیادہ 150 آدمی ٹوٹل. آپ کا جتنا بڑا گاؤں ہے اس سے کئی گنا کم ٹوٹل 13 سال میں مکے میں مسلمانوں کی آبادی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس شرک کے ٹاپک کو کبھی بھی چھوڑا نہیں گیا، کچھ بھی ہو جائے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے. یہ اتنے 150 آدمی اتنے کام کے تھے کہ مدینے میں آ کر کے دوسرے سال ہی قریش نے تیاری کر لیا کہ ابھی وقت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ورنہ آگے چل کر کے یہ ایک ہمارے خلاف بڑا درخت بن جائے گا. وہ 150 وہاں سے آئے تھے، ایک سال میں کچھ مدینہ میں ہوئے. ٹوٹل آدمی اکٹھا ہو پائے جنگ بدر میں 313، لیکن 313 وہ اتنے کنکریٹ تھے کہ انہوں نے چھکے چھوڑا دیے. پہلی جنگ میں جتنے کفار قریش کے سردار تھے سوائے ابو جہل کے چھوڑ کر اور ابو سفیان کے کوئی بچا ہی نہیں. پہلے وار میں سب ختم ہو گئے. یہ 313 میں اتنا دم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، اس لیے یہ کام کے بندے بنے. ہم نے بھیڑ اکٹھا کی ہے کیسی؟ 11ویں کے وقت پہ 11ویں کر لیں گے. گائے دودھ دیتی ہے، ہاں صاحب دیتی ہے، بیل دیتا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے، بیل دودھ دیتا ہے، یہ پالیسی والے کبھی زندگی میں کسی کے کام کے نہیں ہوتے، ہمیشہ بزدل ہوں گے. جب وقت پڑے گا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لہذا توحید کی بنیاد پر گفتگو کی جائے، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے، ساری مصلحتیں توحید کے بعد رکھی جائے. شرک کو ہمیشہ کنڈم کرتے رہیں. جب تک شرک پر ضرب نہیں لگے گی
تب تک کام کے مسلمان پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا یہاں نام لکھا ہوا ہے احمد سراج آدھار کارڈ میں، اللہ کے دربار میں لکھا ہوا ہے سیتا رام۔ کیوں؟ سیتا رام کا جو عمل ہے وہی عمل آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی وہی عمل ہے۔ لہذا آدھار کارڈ صحیح کر لیں۔ کہاں کا؟ آخرت کا آدھار کارڈ جب صحیح ہوتا ہے تو 313 اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور آدھار کارڈ اگر خراب ہوتا ہے تو نہ قائد کے اندر صلاحیت مطلب ہمت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، کیونکہ بے تکے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ بھیڑ مسئلہ کبھی نہیں حل کرتی ہے۔ بھیڑ کی مثال بیل کی طرح ہے۔ بیل دیکھا ہے؟ بیل جانتے؟ جو زمین پر پھیلتی ہے، بہت ہریالی لگتی ہے، سایہ کسی کو نہیں دیتی۔ گنجی بوئی جاتی ہے، گنجی بیل سے ہوتی ہے نا، بہت دور تک ہریالی ہریالی نظر آئے گی، کبھی ایک شخص کو بھی سایہ نہیں دے سکتی ہے۔ ببول کا بھی درخت ہو جس کی پتیاں کم ہوتی ہیں، سایہ کم ہوتا ہے، پھر بھی وقت ضرورت پر کوئی آدمی اس کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہماری مثال اللہ نے قرآن میں کشجرۃ طیبۃ، ہماری مثال درخت سے دی ہے، بیل سے نہیں دی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بڑوں کو کیا کر لیتی ہیں؟ اپنا قبضہ کر لیتی ہیں۔ وہ ٹکڑیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ توحید پر ہوتی ہے۔ آپ کے اپنے بھی مسائل، دوسروں کے سامنے جو بے عزت ہو رہے ہیں، اس کے ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اندر کہیں نہ کہیں شرک کا پودا لگا ہوا ہے جو گھن کی طریقے سے توحید کو کھاتا رہتا ہے۔ بات پہلی سمجھے؟ قرآن میں بھی ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے تو سبحان اللہ نہیں بولتے لوگ، اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس کے ساتھ جب ملاوٹ کی جاتی ہے، فلاں اولیاء اللہ نے یہ کام کر دیا، وہ ارے تو کہیں گے ارے بڑی بات تو بڑی زبردست بات ہو گئی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب صرف اللہ اور رسول کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے چہروں پر ذرہ برابر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لگتا ہے چکنے گھڑے ہیں اور ان کے اوپر پانی پڑ رہا ہے۔ ابھی ہم بات کریں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، آپ رونے لگیں گے، آپ کا چہرہ بن جائے گا۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ یہ علامت ہے کہ اندر شرک کا پودا پنپ رہا ہے، اور جب شرک کا پودا جڑ سے اکھڑ جاتا ہے تب قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ لرز جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب شرک کا پودا اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کی بات کہی جاتی ہے تو اندر سے آدمی لرز جاتا ہے، اور جب شرک کا پودا رہتا ہے تو اللہ کی بات کیا ہوتی ہے؟ اثر نہیں کرتی۔ جیسے خوب کھاد ڈال دو دان کے کھیت میں، اور یہ طے کیے رہو کہ گھاس نہیں اکھاڑیں گے اور دھان کو پیدا کر لیں گے۔ بابو، کھاد دھان کو نیچے کرے گی، کبھی بھی دھان کا پودا نکل نہیں سکتا۔ دھان پیدا کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو کیا کر دیں؟ جس کو آپ اپنی زبان میں، ہماری زبان میں کہتے ہیں کھر نکالنا، وہ گھاس نکال دیں۔ کم پانی ڈالیں گے، تھوڑی بھی کھاد ڈالیں گے تو بھی دھان کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، ورنہ یہ دھان کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ لہذا یہ پہلی چیز ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اور اسلام میں رسم و رواج کو ختم کرنا، اس پر بات کی جائے۔ ہم کر کیوں نہیں پاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس رسم و رواج میں کیا ہے؟ ملوث ہے۔ لہذا ہمارا منہ پھوٹتا نہیں ہے، ہماری زبان نہیں پھوٹتی ہے کہ ہم کسی چیز کے خلاف بول سکیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کا حصہ ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا مولانا کو گاؤں میں؟ لڑکی اپنی بہن کو حصہ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ گاؤں کے لوگ ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ ہمارا منہ نوچ لیں گے جب ہمیں بات کریں گے، تو اس میں آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے
حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ ترین صفت ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس میں لکھا، تقریر ہے وہ بھی، حضرت نے لکھا کہ ہمارے نبی کی شان بہت نرالی، اس میں سے ایک کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں چاہے مذہبی چاہے سیاسی جتنے بھی قائد اور لیڈر ہیں، جو کہتے ہیں وہ ان کی سیرت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 1947 میں دیش آزاد ہوا ہے نا، گاندھی جی کے ساتھ بہت چھوا چھوت کی گئی، گاندھی جی نے چھوا چھوت کے خلاف تحریک چلائی کہ نہیں صاحب سب برابر ہیں، یہ کیا ہے، یہ ہرجن ہے، یہ فلاں ہے، بہت چھوا چھوت کے خلاف برہمن بھی باتیں کرتے رہے۔ لیکن کیا آج تک کوئی برہمن کسی ہرجن کی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم 1974 میں ہم نے 8واں پاس کیا، جو ہمارے ساتھی ان سے آپ پوچھ لیں، رامپور مڈل اسکول میں ہم کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے تھے، ابہان جسے رسی کہتے ہیں وہ چھونے نہیں دیا جاتا تھا۔ ہم کو اگر پانی پینا ہوتا تھا، ہم دو لوگوں کو، ہرجن کو اور مسلمان کو اگر پانی پینا ہوتا تھا تو کسی غیر مسلم دوسرے کو لے جانا ہے، وہ پانی بھرنا ہے، بالٹی نہیں چھو سکتے تھے، لوٹا نہیں چھو سکتے تھے، اور وہ چلو میں ہم کو پانی پلاتا تھا۔ 1947 میں دیش آزاد ہوا، ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ 1974 کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا کیریکٹر تھا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کو ایک طرف رکھ دو اور حبیب مصطفیٰ کے اس کیریکٹر کو سامنے رکھ دو کہ آپ نے، سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ آپ کی زندگی میں کیا ہے، موجود ہے۔ کوئی بھی دشمن بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ آپ کی زندگی سے کیا کرتا ہے، ٹکراتا ہے۔ بلکہ ایک ایسی ہے بھی حدیث ہے، مجھے اس وقت حوالہ نہیں یاد آ رہا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ دیکھو میری اگر کوئی بات جو میں نے تم سے کہی ہے اگر ہمارے عمل سے ٹکر کھا جائے تو فوراً مجھ کو ٹوک دینا اور پوچھ لینا، اندر اندر نہیں رکھنا۔ کتنا بڑا، اگر ہم آج اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں اگر تضاد ہو تو مجھے ٹوک دینا، تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، دن بھر ٹوکے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر کا کیریکٹر الگ ہے، باہر کا کیریکٹر الگ ہے۔ اللہ کے رسول، اور ایسا ہوا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اگر آپ نے عصر کی فرض نماز ادا کر لیا، کوئی بھی سنت نماز، کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا فرض آپ کے اوپر باقی ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں عصر کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی، لیکن سنت اور نفل نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک دن ایسا ہوا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، پڑھ کر کے گھر میں آئے اور آپ نے وہاں آ کر کے گھر میں نماز شروع کر دی۔ اچھا، نبی کی تو یہ ہے نہیں کہ کوئی نماز چھوٹی ہے لہذا وہ قضا ہو رہی ہے، کوئی قضا نماز کا سوال ہی نہیں ہے، وہ نماز جو بھی ہے وہ سنت ہے، فرض نماز نہیں ہو سکتی۔ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بولے تھے کہ عصر کے نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہے اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ وہی چیز تھی کہ یہ ایک عمل کیا ہو رہا تھا، قول سے ٹکرا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا گیا۔ بہرحال اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا ایسا کیوں کیا میں نے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ نے فرمایا، دوسری مثال دے رہا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو صوم وصال نہیں رکھا جائے۔ صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد روزہ افطاری کر لیا، افطاری کرنے کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صوم وصال نہیں،
تو ایک بار تو ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ، تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو میں اس مسئلے میں الگ ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن 100 وصال کسی کو نہیں رکھنا ہے، سوری ہاں 100 وصال۔ یہ بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم منکرات پر بول کیوں نہیں پاتے ہیں، ہم غلط بات پر عوام کے سامنے گفتگو کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مقرر کو یہ بھی طے کر لینا ہے کہ قول اور عمل میں تضاد والا بندہ کبھی بھی منکر پر بات نہیں کر پائے گا، منکر پنپتا رہے گا اور یہ بندہ سمجھے گا کہ ہم بہت بڑے مقرر ہیں۔ یہ بنیادی بات تھی ایک مقرر کے لیے کہ مقرر اشاعت دین کے لیے، رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے، توحید کی جڑ مضبوط کرنے والی باتیں، لوگوں کو ٹارگٹ نہ بنا کر کے وہ کام کرے۔ نبی کریم سے آخری بات کہہ کے بات ختم کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے 2 ہی طریقہ تھا۔ ایک طریقہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول روزانہ مسجد نبی میں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر باتیں ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ 52 جمعہ کی اصلاح، یہی 2 طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، تیسرا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ لہذا تقریر چاہے وہ بات کی جائے فجر بعد اور چاہے جمعہ بعد، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ تقریر سے ہے۔ لہذا تقریر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمانوں کی اصلاح کا۔ اس پر زبردست علماء کو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے، زندگی رہی تو کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔